عشق رسول ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور وضو سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ایک عرصہ طویل کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بیچ میں کچھ تھوڑا سا بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر یقیناً گیپ ہوا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ جس ٹاپک کو جس اسٹیج پر ہم چھوڑ کر گئے تھے، امید ہے کہ آپ نے وہ مسائل ذہن میں رکھے ہوں گے۔ ہم نے طہارت کے موضوع کا انتخاب کیا تھا اور اس میں سب سے پہلے ہم نے وضو کے مسئلوں کو لیا تھا کہ اور اس کے 4 فرائض آپ کو ذکر کیے، پھر پورا وضو کا طریقہ آپ کو بتایا، اور آخر میں یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کن امور سے انسان کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ تو اس میں آپ کو چند اصول بتائے تھے۔ ایک تو یہ کہ جو مطلب ہم پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، بڑا استنجا کرتے ہیں، یہ جن مقامات سے خارج ہوتا ہے انہیں مخرج معتاد کہا جاتا ہے۔ مخرج مانے کسی چیز کے نکلنے کی جگہ، اور معتاد جہاں سے عادتاً کوئی چیز نکلتی ہے۔ عادتاً سے مراد جیسے اللہ تعالیٰ کا قانون اور قدرت کے موافق، تو اسے کہتے ہیں مخرج معتاد۔ تو مخرج معتاد سے جو بھی چیز نکلتی ہے وہ انسان کے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ لیکن ایک بس جو علماء نے ارشاد فرمایا، اس میں اگرچہ بعض فقہا کا اختلاف بھی ہے، لیکن اکثر اس کے اسی بات کے قائل ہیں کہ جو بعض بہنوں کو لیکوریا کا مرض ہوتا ہے اور عام حالت میں بھی پانی رستا رہتا ہے، یہ پانی پاک بھی ہوتا ہے اور اکثر علماء کے نزدیک، فقہا کے نزدیک، یہ وضو کو توڑتا بھی نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو خارج ہوتی ہیں مخرج معتاد سے، وہ چاہے کتنی ہی قلیل مقدار میں کیوں نہ ہو، انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز جو انسان کی دکھتی آنکھ سے نکلنے والا پانی ہے، وہ بھی ناقض وضو ہوتا ہے۔ ناقض مانے توڑنے والا، ناقض وضو ہوتا ہے، یعنی وضو کو توڑ دینے والا ہوتا ہے۔ لیکن دکھتی آنکھ سے بیماری کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ ناقض وضو ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی پر غم کی کیفیات طاری ہوئیں، کسی رشتہ دار کے مرنے کی وجہ سے، کسی مالی نقصان کی وجہ سے، یا محبت و عشق کی وجہ سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یا اسی طریقے سے آنکھ میں مرچیں پڑ گئیں، کوئی تنکا پڑ گیا اور آنسو نکل آئے، تو ان امور کی بنا پر جو آنسو نکلتے ہیں وہ سب کے سب پاک متصور ہوتے ہیں اور ان سے کوئی وضو نہیں ٹوٹا کرتا۔ لہٰذا یہ مشروط ہے اس کے ساتھ آنکھ سے نکلنے والا وہ پانی جو بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے، دکھتی آنکھ سے نکلتا ہے، وہ ناقض وضو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے بدن سے کہیں سے بھی خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے اور ایسے مقام پر بہنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہو کہ جس مقام کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو انسان کے غسل میں جن اعضاء کو دھونا فرض ہوتا ہے، سمجھ لیں سر کے پاؤں سے لے کر سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے بدن کو دھونا فرض ہے۔ لیکن کانوں کے اندر سوراخ کے اندر پانی ڈالنا کوئی فرض نہیں، آنکھوں کے اندر پانی ڈالنا فرض نہیں، باقی پورا ظاہری بدن دھونا ہوگا۔ تو گویا کہ خون یا پیپ نکل کر اگر مثال کے طور پہ آنکھ میں خون نکلا اور باہر نہیں آیا تو یہ ابھی وضو نہیں توڑے گا، کیونکہ وہ ابھی باہر نہیں نکلا ہے، اندر ہے، اور اس کا غسل یا وضو میں دھونا فرض بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ آنکھ کے علاوہ اور کان کے سوراخ کے اندر کے علاوہ باقی کہیں سے بھی اگر خون یا پیپ نکلے اور اتنی مقدار میں نکل جائے کہ اگر ہم اسے نہ روکتے یا اگر ہم نہ روکیں تو وہ بہہ جاتا، بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف اس خون یا پیپ کے تھوڑے سے ظاہر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ اس میں چلنے اور بہنے کی صلاحیت موجود نہ ہو۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، بسا اوقات انسان کو کوئی دانہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا دباتے ہیں تو پیپ کا ایک گولی سی بن جاتی، چھوٹی سی، اب آپ نے اس کو ٹیڑھا کیا، چل نہیں رہی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ نکلی تو ہے لیکن چلنے کی از خود بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ ہاں آپ نے یہ جھٹکا مارا، زور سے ہاتھ کو ہلایا، جھٹکے سے ایک دم وہ آگے بڑھ گئی، تو یہ بہنا نہیں کہلائے گا، کیونکہ آپ نے جھٹکا دیا، وہ جھٹکے کے زور کی وجہ سے چلی ہے، از خود اس میں اتنی قوت نہیں کہ وضو کو توڑ دے، لہٰذا یہ بھی اس سے بھی وضو نہیں جائے گا۔ ہاں اگر آپ خون یا پیپ نکلی خود بخود اور آپ نے اس طرح ہاتھ ٹیڑھا کیا، وہ چلنے لگی مثال کے طور پہ، یہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی یہ خون یا پیپ بدن سے نکلیں اور وضو نہ توڑیں تو پھر یہ ناپاک بھی نہیں ہوتے، یہ پاک ہوتے ہیں۔
یعنی جب تک چلنے کی صلاحیت نہیں ہے پاک کہلائیں گے۔ مثال کے طور پہ ہلکا سا کٹ لگ گیا، تھوڑا سا خون کی لکیر سی بنی، آپ نے ٹیڑھا کر کے دیکھا وہ چل نہیں رہا، اور آپ نے مثال کے طور پہ اس طرح آستین سے اس کو صاف کر لیا، اب یہاں بلڈ لگ گیا، آپ نے کافی دفعہ وہ تھوڑا تھوڑا نکل رہا، چل نہیں رہا، جتنا بھی آپ ٹیڑھا کریں آپ صاف کرتے رہے، 5-6 دھبے لگ گئے، آپ نے اسی طرح کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ خون پاک ہے، جب تک بہے گا نہیں پاک کہلائے گا۔ اس کو اور مسئلے کو یوں سمجھ لیں، مثال کے طور پہ خون نکلا اور آپ نے ایک روئی ہاتھ میں لے لیا، ٹیشو پیپر لے لیا، جیسے نکلا آپ نے اس کو روک دیا، پھر اور نکلا پھر روک دی، یعنی جذب کر لیا، پھر نکلا پھر جذب کر لیا، آپ نے اس کو بہنے نہیں دیا، تو کیا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو میرے خیال میں آپ اگر الفاظ پہ غور کریں تو آپ فیصلہ کر لیں گے کہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ ہم نے عرض کی کہ وہ خون باہر نکلے اور اتنی طاقت اور اس میں صلاحیت ہو، اتنی طاقت اور قدرت ہو کہ وہ خود بہہ سکتا ہو، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس کو بہنے نہیں دیا، بہنے سے پہلے اس کو آپ نے جذب کر لیا ہے، تو یہ جذب کرنے کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جتنی مقدار میں وہ باہر نکلا اس مقدار کا اعتبار ہوگا۔ چنانچہ آپ کو گمان کرنا ہوگا کہ اگر میں اس کو صاف نہ کرتا اور ایسی چھوڑ دیتا تو کیا یہ بہتا کہ نہیں بہتا؟ اگر دل گواہی دے کہ یہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا۔ تو اس پہ مزید انشاءاللہ کلام کریں گے۔ ایک پہلے کالر آج منتظر ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی جان، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا بڑا کرم۔ سر سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ویزے پہ سعودی عرب آتا ہے، اچھا، کیا اس کو پاکستان سے آتے وقت احرام باندھ کے آنا چاہیے یا پہلے ادھر سے آنا چاہیے تو ڈیوٹی جوائن کرنے کے بعد عمرہ کرنا چاہیے؟ اچھا، یعنی آپ یہ کون سی جگہ پہ کام کر رہے ہیں؟ مثلا ریاض وغیرہ کام کر رہا ہے بالفرض یوں؟ جدہ میں۔ جدہ میں جدہ میں آنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کا جب یہ گھر سے نکلا تھا تو کیا ارادہ تھا؟ مکے آنے کا ارادہ ہے یا جدہ میں ڈیوٹی کرنے کا ارادہ تھا؟ چلے میں بتا تو دوں، وہ ڈیوٹی کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے نا، کہ وہ ویزے پہ آ رہا ہے، نئے کام پہ آ رہا ہے ادھر۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں بالکل آپ کو انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جی، میرا سوال ہے جی کہ جو قومی بچت بینک ہے اس میں جو لوگ پیسے جمع کرواتے ہیں اور اضافہ ملتا ہے، جو کہ کون سا وہ بینک ہے؟ قومی بچت بینک جو ہوتا ہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے، اور اس میں جو اضافہ ملتا ہے وہ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ ٹھیک ہے میں اس کا شیئر کرتا ہوں۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے تھے کہ وضو ٹوٹنے کی بات چل رہی تھی کہ اگر بدن کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ نکلا اور اتنی مقدار میں نکلا کہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وضو توڑ دے گا، اور جو پیپ یا خون وضو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے یاد رکھیں وہ ناپاک بھی ہوتا ہے، لیکن وہ خون یا پیپ جو بدن سے نکلا لیکن بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یہ وضو نہیں توڑے گا، اور جب یہ وضو نہیں توڑے گا تو یہ پاک بھی کہلائے گا، یعنی ناپاک نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں مخرج معتاد سے جو چیز نکل رہی ہے اور یہ جو باقی جسم سے نکلتی ہے انہیں کہتے ہیں مخرج غیر معتاد، یعنی غیر عادی طور پہ نکلتا ہے۔ ان دونوں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ مخرج معتاد سے کوئی چیز نکلے چاہے بہنے کی صلاحیت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، ذرا سی مقدار میں بھی نکلے گی وضو گیا، لیکن مخرج غیر معتاد سے جو چیز نکلے گی جب تک بہنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو تب تک وضو نہیں جاتا۔ امید ہے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک ناروے سے کال ہے، کالر ہیں، دیکھنے کیا پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں مسز احمد بات کر رہی ہوں۔ جی بہن، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ ادھر حوصلوں میں قرآن سیکھنے جاتے ہیں عورتیں، اچھا تو وہ ادھر نا عورتوں کے مخصوص عام میں بھی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ سکتے ہیں اور گلوز ذرا پہن کے چھو سکتے ہیں، اچھا تو ہم نے تو شروع سے یہی سنا ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتے اور نہیں چھو سکتے۔ جی تو جی ان سے ایک دو لوگوں نے بات کی ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ دلیل کوئی نہیں ہے، اگر دلیل ہو تو پھر ہم بھی مانیں گے، لیکن کوئی خاص دلیل نہیں ہے اس بات کی۔ تو آپ پلیز ذرا اچھی طرح وضاحت کر دیں گے، میں فون رکھتی ہوں تو پھر مجھے اس کا اچھی طرح جواب دیں کہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، یا چھو سکتے ہیں یا نہیں۔ یا زیادہ تر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح اس کے ساتھ اگر عربی لکھی ہوئی ہوتی ہے نیچے ترجمہ ہوتا ہے تو پورے ایک قسم کی نا تفسیر کی کتاب بن جاتی ہے۔ اچھا تو یہ پلیز ذرا ڈیٹیل کے ساتھ اگر ساری بتا دیں بہت مہربانی ہوگی، کہ دل میں بہت قرآن پڑھتے ہوئے بہت اس بات کے نا شک شبہ رہتا ہے پھر۔ جی میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ دیکھیں وضو ٹوٹنے والی چیزیں ہم آپ کو بیان کر رہے تھے،
اس کے علاوہ جو وومیٹنگ ہو جاتی ہے انسان کو، قے ہوتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، اس سے بھی انسان کا وضو چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک باطن کی طرح ہی ہے، جیسے کہ مخرج معتاد سے نجاست اندر سے باہر نکلتی ہے، ایسے ہی معدہ جو ہے یہ بھی، اس میں چونکہ کھانا پہنچتا ہے، تغیر ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ باہر نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وضو ٹوٹنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا لیکن اس میں قید ہے کہ یہ منہ بھر قے ہوگی تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ منہ بھر قے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پریشر سے وومیٹنگ ہو کہ انسان اس کو بتکلف روک، بہت یعنی کوشش سے روک سکتا ہو تو روکے، ورنہ وہ روک نہ سکتا ہو، بہت ایک دم اچانک اور تیزی کے ساتھ اور بہت زیادہ مقدار میں آتی ہے، یہ جو وومیٹنگ ہوگی یہ ناپاک بھی ہوتی ہے اور ناقض وضو بھی ہے، انسان کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ناپاک ہوتی ہے، تو ایسے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات دودھ پیتے بچے، ان کو مائیں گود میں اٹھاتی ہیں، ان کا پیٹ دبتا ہے اور منہ سے دودھ نکل آتا ہے، اگر وہ معدے سے آیا ہے، جو بعض اوقات ہوتا ہے منہ پی رہے تھے تو منہ میں ہے، چلو وہ نکل آیا تو پاک ہے، لیکن جو معدے میں اتر گیا پھر باہر نکلا ہے تو یہ وضو، یہ جو دودھ ہوتا ہے یہ بھی ناپاک ہوتا ہے، اور اگر بہنوں کے کپڑوں پہ گرے گا، دوپٹے وغیرہ پہ گر گیا تو کپڑے اور دوپٹے ناپاک ہو جائیں گے۔ اسے پاک کیے بغیر نماز پڑھنا انتہائی خطرناک ہے کہ اگر وہ زیادہ مقدار میں لگا ہوگا تو نماز ہوگی ہی نہیں، اس لیے بہنوں کو اس مسئلے پر بھی انتہائی توجہ کرنی چاہیے۔ اور بھی مسئلہ عرض کرتا ہوں، پہلے ایک کالر آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر میرے ہسبینڈ کا کاروبار اتنا اچھا نہیں جا رہا جی تو کیا میں ان کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے نکل کے کام کر سکتی ہوں، یا پھر عورتوں کو یہ اسلام میں ہے کہ نہیں جی صرف ہسبینڈ پہ اس چیز کا وہ ہے کہ جی وہی کمائے اور وہی نکل کے کرے، اگر بہت ضروری نہیں ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ساتھ ہیلپ کریں، یا پھر ہمیں مطلب جو بھی ہے اس میں گزارا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈلی مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ جو تہجد کی نماز ہے وہ ہمیں فجر سے کتنی دیر پہلے پڑھنی چاہیے، اور کیا مطلب جیسے اس میں کیا ضروری ہے کہ آپ لمبی صورتیں پڑھو، کیونکہ اگر آپ کو نہ آتی ہو تو پھر اس کے لیے آپ کیا کریں؟ ٹھیک ہے۔ جیسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ پلیز کہ جب آپ پڑھ رہے ہو تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی گندا مطلب عجیب سے خیالات آتے ہیں، جان بوجھ کے آپ کا جیسے دھیان اس چیز سے ہٹنے کے لیے، اس وقت فوراً توبہ استغفار بھی پڑھ لیتی ہوں دل میں، لیکن اس طرح کی چیز سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب میرا بہت دھیان، اگر جیسے میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو ایک دم ذہن میں عجیب سا خیال آ جائے گا۔ جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی بالکل میں عرض کرتا ہوں، آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ محمد ساجد سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ جی ساجد صاحب ارشاد فرمائیں۔ سر میں نے سنا ہے ایک آدمی نے بتایا تھا کہ اگر مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے آدمی تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جی کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو پھر اس کو، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا؟ جی اور برائے مہربانی میرا اس کے بارے میں میری رہنمائی کر دیجیے۔ جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، بالکل عرض کرتے ہیں۔ آتے ہیں ایک میں مسئلہ عرض کر دیتا ہوں وضو توڑنے سے متعلق، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے۔ یہ دیکھیں بعض اوقات ہم جوتے وغیرہ پہنتے ہیں تو پاؤں میں چھالے ہو جاتے ہیں اور اس میں پانی آ جاتا ہے، وہ چھالا نوچتے ہیں تو پانی نکلتا ہے بعض اوقات۔ فقہائے کرام کی تحقیق کے مطابق اطباء یہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں بلڈ ہوتا ہے، پھر یہ پیپ کی شکل میں بنتا ہے اور پھر خالصتاً پانی کی شکل میں آ جاتا ہے۔ تو چونکہ چھالے میں موجود اس پانی کی اصل خون ہوتا ہے تو گویا کہ یہ خون کی مثل ہی ہے، اور جب تک چیز اپنے معدن میں اپنی جگہ میں برقرار رہے، چاہے کتنی شکلیں بدلتی رہے، وہ اس کا حکم ایک ہی رہتا ہے۔ چنانچہ یہ خون ایک کھال کے نیچے اس کی جگہ ہے، یہیں پر یہ شکل بدلتا رہا تو چاہے کیسی بھی شکل بدل لی یہ ناپاک ہی رہے گا۔ ہاں اگر ایسا ہوتا، یہ اصول ہے بنیادی، اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو بہت اچھا ہے کہ اگر کوئی شے اپنے خاص معدن میں، معدن سے مراد جہاں پر وہ ہوتی ہے، مستقر ہے، اس کا ٹھکانہ ہے، وہ اس کا معدن کہلاتا ہے، یعنی یہیں پر یہ چیز تھی اور یہاں پہ بھی موجود بھی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ وہ ادھر سے جگہ تبدیل کر دے اور پھر اس کی ماہیت، اس کی حقیقت، اس کی حیت، اس کی ساخت بالکل بدل جائے اور اس کا نام بھی کوئی علیحدہ ہو جائے تو پھر حکم بدل جاتا ہے۔
مثال کے طور پہ دونوں کی مثال دیکھیں، یہاں کھال کے نیچے بلڈ ہوتا ہے، اب تھوڑا چھالا بنا اور یہ تھوڑا سا خون اس میں چھالے کے اندر آیا اور پھر رنگ بدل کے پانی سا بن گیا، تو چونکہ جہاں پر تھا وہی موجود ہے تو ہم کہیں گے یہ خون اپنے معادن میں موجود ہے، اس نے اگرچہ رنگ بدل لیا اور اب پانی سا بن گیا ہے لیکن ناپاک رہے گا۔ لیکن بعض یہ جو ہمارے یہاں پر یہ جو فارم کی مرغیاں ہوتی ہیں، جو ولایتی مرغی جس کو کہتے ہیں، تو ان کو جو فیڈ دی جاتی ہے یہ بعض اوقات ناپاک چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس میں خون بھی ہوتا ہے، یہ بکروں وغیرہ کی آنتیں ہوتی ہیں اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں خراب قسم کی، ان سب کو ملا کر پھر ایک فیڈ تیار کرتے ہیں جو طاقت کے لحاظ سے تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن بہرحال بہت سے ناپاک چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ چیزیں سب ناپاک ہیں، لیکن جب مرغی کھا لیتی ہے تو یہ اپنے معادن سے دوسری چیز میں چلی گئی، اور مرغی جب یہ کھاتی ہے ہضم ہو کے اسی سے گوشت بنتا ہے۔ اب ہم گوشت کھا رہے ہیں تو یہ اس نے جو پہلے جو تمام خون تھا، آنتیں وغیرہ تھی، اس نے ایک نئی شکل اختیار کر لی، ایک گوشت کی شکل اختیار کر لی، نام بھی بدل گیا، ماہیت بدل گئی، اسمیل وغیرہ بھی نہیں رہی، تو اس کا گوشت کھانا شرعاً جائز۔ تو اس کو ہم ناپاک یا حرام نہیں کہتے ہیں کیونکہ شکل بدل گئی ہے۔ جو بعض اوقات گٹر کا پانی آپ دیکھیں کہ درختوں کو دے دیا جاتا ہے اور اس سے پھر درخت توانائی حاصل کرتا ہے اور پھل لگتے ہیں، تو لازم بات ہے کہ اس پانی کا اثر اس پھل میں تو ہوگا، لیکن کوئی بھی اس پھل کو ناپاک نہیں کہے گا کیونکہ جو پانی تھا اس کی ماہیت بدل گئی، اب وہ رس بن گیا ہے۔ رس یعنی پھل کے اندر پانی کا کوئی مستقر ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب معدن بدل گیا تو یہ بھی پاک اور جائز قرار دیا جائے گا، لیکن یہ ناپاک ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ چھالا آپ نے نوچا، لیکن اس میں بھی شرط وہی ہے جو خون اور پیپ والی ہے کہ اتنا پانی ضرور ہو کہ اگر آپ چھالا نوچیں تو وہ خود چلنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جایا کرے گا۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم حسنی حسینی سید ہیں، ماشاءاللہ جی، ہمارا سلسلہ چشتی ہے، تو ایک بچی کا رشتہ آیا، وہ ذرا غیر خاندان جیسے شیخ ہیں وہ، جی جی، تو کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہر طرح سے وہ صحیح ہیں، مطلب دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی، تو بس مجھے ذرا وضاحت کر دیجیے کیونکہ میں ذرا کشمکش میں ہوں۔ ٹھیک ہے بہن، میں بالکل بتاتا ہوں آپ کو، عرض کرتا ہوں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، انشاءاللہ جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا اس بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی شخص جدہ میں ڈیوٹی کرتا ہے، اب مثال کے طور پہ پاکستان سے وہ چھٹیوں پر آیا اور پاکستان سے جدہ پہنچتا ہے اور ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، اور بعد میں اس کا ارادہ یہ ہے کہ مکہ عمرہ وغیرہ بھی کر لوں گا جا کر، تو کیا وہ یہاں سے احرام پہنے گا یا نہیں پہنے گا؟ دیکھیے شرعی قاعدہ قانون یہ ہے کہ جو یہاں سے براہ راست مکے جانے کا ارادہ رکھتا ہو، چاہے ڈیوٹی کے لیے چاہے حج یا عمرے کے لیے، اس کے لیے تو لازم ہے کہ وہ میقات سے پہلے احرام پہنے گا۔ اور یہاں سے جو جاتے ہیں حج وغیرہ کے لیے عمرے کے لیے، یہ جدہ سے پہلے ایک مقام آتا ہے جس کو یلملم کہتے ہیں۔ ویسے پتہ نہیں چلتا، جہاز میں وہ اعلان ہو جاتا ہے کہ وہ میقات آ رہی ہے، خصوصاً حج کے سیزن میں، ویسے تو نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کو اگر وہ ڈائریکٹ عمرے یا حج کے لیے جانا چاہتا ہے، اس قصد و ارادے سے اگر یہاں سے نکلا ہے تو احرام پہنے گا اور یلملم سے پہلے وہ نیت کرے گا احرام کی۔ اگر نہیں کرے گا اور ایسی میقات کراس کر لی تو اس پر دم لازم ہو جائے گا، یعنی ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا بطور جرمانہ۔ لیکن اگر کوئی براہ راست مکے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ چاہے وہ میقات کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن کسی اور مقام پر، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پہلے جدہ ڈیوٹی پہ جانا چاہتا ہے، اصل تو اس کا مقصود یہ ہے، پھر بعد میں ارادہ ہے کہ ڈیوٹی جوائن کرنے کے بعد انشاءاللہ موقع ملے گا تو عمرہ بھی کر لوں گا، تو گویا کہ یہ براہ راست مکہ جانے کے ارادے سے وہاں نہیں پہنچا ہے، لہٰذا اب میقات سے بغیر احرام کے بھی کراس کر گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس پر احرام باندھنا لازم نہیں تھا۔ آپ وہاں جائیے، اپنی ڈیوٹی جوائن کریں۔ ہاں اب جب آپ جدہ سے مکہ کی طرف جائیں گے خالصتاً عمرہ کرنے کی نیت سے یا حج کرنے کی نیت سے، تو پھر آپ پر وہاں پر احرام پہن کے جانا لازم ہوگا۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو جدہ میں ڈیوٹی کرتا ہو اسے یہاں سے احرام پہن کر جانے کی بالکل حاجت نہیں ہے، وہ ڈیوٹی جوائن کرے اور پھر وہاں سے جب عمرہ کرنے کا ارادہ کرے تو احرام پہن کر جا سکتا ہے، بلکہ جانا پڑے گا۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی بہن، محنت آج تھا نماز، جب سے آپ نے بتایا تو ہم بہت عمل کر رہے ہیں، ہم تم کو بہت دعائیں دے رہے ہیں۔
تمہارا بہت احسان ہے ہم پر. بہت شکریہ. احسان تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 8 رکعت نماز میں کتنے کل پڑھنا چاہیے ہم نے تو وہ نہیں ہے معلوم ہے میرے کو. میں 2 رکعت نماز پڑھتی اس میں 3 کل پڑھتی تو میں 12 بھی پڑھتی تھی لیکن میرے کو ڈر لگنے لگا نا تو میں آج پڑھنے لگی. تو کتنے کل پڑھوں 8 رکعت میں تہجد میں؟ اچھا. اور جب سے آپ نے بتایا جب سے ہم عمل کرنے لگے اب تمہارا بہت بڑا احسان ہے تو آپ ہم کو دین کا راستہ بتا رہے. میں احمد آباد سے شہناز بول رہی. اچھا اچھا ماشاءاللہ. احمد آباد کے لوگ بڑی محبت کرنے والے. بہت پہلے میں احمد آباد گیا تھا اور طویل عرصے وہاں ٹھہرا تھا. بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں, مجھے یاد ہے ان کی محبت. ایک دوسرا یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر بینک میں کوئی شخص اپنا پیسہ رکھواتا ہے چاہے کسی بھی اسکیم کے تحت اور پھر اس کو پروفٹ حاصل ہوتا ہے تو کیا یہ پروفٹ لینا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں اس بات کو پہلے سمجھ لیں. کنز العمال کی حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض نفع کو کھینچے وہ نفع سود ہے. یعنی ہم کسی کو قرضہ دیں 1 لاکھ روپے مثلا اور کہا کہ جب لوں گا تو 1,25,000 لوں گا تو یہ چونکہ ہم قرض پہ نفع لے رہے ہیں تو یہ 25,000 سود میں شمار ہوگا. اب یہ سمجھ لیجئے کہ بینک کی کوئی بھی اسکیم ہے, آپ اس میں جب پیسہ رکھواتے ہیں تو آپ کے پیسے کی شرعی حیثیت قرضے کی ہے اور حدیث کے مطابق قرضے پہ جو بھی نفع لیا جائے وہ سود ہے. نتیجہ نکلا کہ اس قسم کی اسکیم میں پیسہ رکھوا کے جو نفع آپ لیں گے وہ خالصتاً سود ہوگا, گناہ کبیرہ ہے, اس سے اجتناب لازم ہے. میں نے فرمایا ناروے سے کال تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم قرآن مجید کہیں سیکھنے جاتے ہیں, مخصوص ایام میں بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو چھو لیں, زیادہ سے زیادہ دستانہ پہن لیں, دستانے پہننے کے بعد آپ کے لیے چھونا بالکل شرعاً جائز ہے, ورنہ اس پہ کوئی دلیل دیں. دیکھیں پہلے ایک بات سمجھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون, کہ اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھوئیں. تو اب پاک کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوتا ہے, 2 قسم کے لوگوں پر. ایک جو عقیدے کے لحاظ سے پاک و صاف ہو, عقائد کے لحاظ سے. دوسرا ظاہری نجاستوں کے اعتبار سے پاک و صاف ہو. مثال کے طور پر مسلمان عقیدے کے لحاظ سے اچھا ہوتا ہے, غیر مسلم کے ہم کہتے ہیں کہ عقیدے باطل ہیں, عقیدے درست نہیں ہیں. تو ایک تو یہاں پر یہ مراد ہو سکتا ہے کہ کفار قرآن پاک کو نہ چھوئیں, مسلمان چھو سکتا ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص بے وضو ہو, جس کے اوپر جس پہ غسل واجب ہو, حالت حیض میں, حالت نفاس میں, یہ چونکہ ناپاک کہلاتے ہیں, یہ نہ چھوئیں بلکہ باطہارت شخص چھوئے. چونکہ ان میں دونوں معانی کا احتمال ہے تو اس لیے فقہائے اسلام نے, کیونکہ یہاں پہ حرمت کا بیان ہو رہا ہے کہ قرآن کو چھونا ناپاک شخص کے لیے حرام ہے, اور جہاں پر حرمت کا حکم ہوتا ہے, حرام کا معاملہ ہوتا ہے, وہاں پہ احتیاط مطلوب ہوتی ہے. لہذا فقہا نے فیصلہ کیا کہ کافر کا چھونا بھی اس کو حرام ہوگا. اسی طرح اگر کوئی شخص بے وضو حالت میں ہے, حالت جنابت میں, حیض میں, نفاس میں, وہ قرآن کو نہیں چھو سکتا. یہ تو قرآن سے ثابت ہوا, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا گلفز کے اندر یعنی دستانے پہن کے بہن قرآن کو پکڑ سکتی ہے یا نہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ جو لباس انسان نے پہنا ہو وہ انسان کا تابع کہلاتا ہے, اور تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے بدن کا حکم ہوتا ہے وہی اس کے لباس کا حکم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اگر آپ کے کپڑوں پہ نجاست ہے تو بتائیے آپ ناپاک نماز پڑھ سکیں گے؟ جواب ہوگا کہ نہیں. کیوں؟ آپ کے بدن پر تو نہیں ہے. تو آپ کہیں گے چونکہ لباس ہم نے پہنا ہوا ہے اور لباس جسم کے تابع ہوتا ہے, تو گویا کہ لباس پہ لگی ہوئی نجاست ایسے ہی ہے جیسے بدن پہ لگی ہوئی نجاست. تو معلوم ہوا کہ جو لباس انسان نے پہنا ہوتا ہے اس کا حکم بالکل بدن والا ہی ہوتا ہے. اس سے آپ کو جواب حاصل ہو جائے گا کہ جس بہن نے دستانے پہن لیے, چونکہ یہ ایک لباس بن گیا, جو جسم کا حکم ہے وہی پہنے ہوئے لباس کا حکم ہے. تو جیسے خالی ہاتھ سے قرآن کو چھونا یہ حرام ہے, اسی طرح اگر دستانے پہن بھی لیے تو اس سے قرآن کو پکڑنا گویا کہ بالکل ایسا ہے جیسے ہاتھ سے پکڑنا, تو یہ بھی منع ہوگا. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس لیے جو پہنا ہوا لباس ہے وہ جسم کے تابع کہلاتا ہے, اس سے آپ نہیں چھوئیں گی. آپ اگر پکڑنا چاہیں کسی ضرورت کے تحت تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک رومال جو آپ نے اوڑا ہوا نہ ہو, پہنا نہ ہو کوئی, وہ ہاتھ پہ رکھیں, اس سے قرآن پاک کو پکڑ لیں تو یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ رومال آپ کا لباس نہیں ہے. لیکن اور یہ پھر کہنا کہ یہ ترجمہ صرف ہے تو یہ تفسیر کے حکم میں ہو گیا ہے اس لیے اس کو چھو سکتے ہیں, یہ غلط ہے. ترجمے کا وہی حکم ہوتا ہے جو قرآن عظیم کا حکم ہوتا ہے, اس لیے کہ جو اللہ کا کلام ہے حقیقتاً وہ معانی اور مفہوم ہے کہ جو ہمیں قرآن سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, وہ چاہے عربی عبارت سے سمجھ میں آ رہا ہو یا اردو عبارت سے سمجھ میں آ رہا ہو, اللہ کا کلام تو سمجھ میں آتا ہے, مقصود الہی تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. لہٰذا اس حالت میں قرآن پاک کو چھوئیں مت.
بغیر چھوئے اگر آپ پڑھ سکتی ہیں تو پڑھیں۔ اس میں بھی فقہا نے حکم دیا کہ پوری ایک آیت کی قرات نہیں کریں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ سیاہ ستہ کی روایت اس پر گواہ ہیں، لہٰذا توڑ توڑ کے پڑھ سکتی ہیں، وقف کر کر کے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، ایسے ایک ایک لفظ کر کے ان ایام میں پڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیں قیودات کا لحاظ کریں گی تو انشاءاللہ آخرت میں انعام حاصل ہوگا۔ آپ کا قرآن پڑھنا کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے احکام پر مکمل طور پہ عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں حاصل ہوگی۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہیں اور اس کے نافرمانی کے ذریعے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، ارشاد فرمائیں۔ جی میں نے سوال کیا ہے کہ میری ہمشیرہ ہے ایک۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں جلدی سے، ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجیے۔ میری ہمشیرہ ہے ایک، سمجھ رہے ہیں؟ جی آپ بولتے جائیں، رکیے گا نہیں، آپ بولتے جائیے بس۔ جی میری ایک ہمشیرہ ہے، تو اس نے ایک عورت کا دودھ پیا ہوا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بیٹے کے ساتھ یہ رشتہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جس کے ساتھ پیا ہے اس کے ساتھ نہیں، دوسرا بیٹا۔ ٹھیک ہے، ایک مختصر سا بریک لیں گے، انشاءاللہ جوابات بریک کے بعد۔ میرے وردیب ہے میں مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پروگرام کی آخری کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ جی بیٹا۔ جی مفتی صاحب، ماریا خان بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ ہاں بالکل مختصر کیجیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، مختصر کویسچن جی کر میرا لیجیے۔ پہلا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ کیا شرعی فقیر خود یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ دی جائے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ سمندر کے کارے پانی سے روزے کی حالت میں وضو جائز ہے، کیونکہ وہ قدرتی طور پر نمکین ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے مفتی وضو صاحب؟ جائز ہے؟ جی اچھا ٹھیک ہے، سنا ہے۔ جی 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 میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویسچن کیا گیا تھا کہ بہن نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے شوہر کا کاروبار کچھ متاثر ہے، تو یہ کہتی ہیں کیا میں گھر سے باہر نکل کے ان کی کاروبار کے سلسلے میں کوئی ہیلپ کر سکتی ہوں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اصل تو نان نفقہ چونکہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس لیے وہی گھر سے باہر نکلے گا اور کام کرے گا۔ جب تک شوہر اتنا کما کر لا رہا ہے کہ گھر کا گزارا بالکل آرام سے ہو رہا ہے اور انسان کی ضرورت اور حاجت پوری ہو رہی ہے۔ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر انسان یا تو مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، اس کا کوئی جسمانی عضو تلف ہو جائے گا، اور حاجت میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ جن کے بغیر انسان کی زندگی انتہائی دشوار ہو جائے گی، یعنی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب تک شوہر یہ چیزیں لا رہا ہے، عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کاروبار اس حد تک متاثر ہو چکا ہے کہ ضرورت کے تحت تو لا رہا ہے، یعنی اتنا لا رہا ہے کہ انسان کھا پی لے، اس کی جان ہلاک نہ ہو اور اس کو تلف نہ ہو، لیکن حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، تنگی ہو رہی ہے، دیگر جو کپڑے وغیرہ کے مسائل ہیں، بچوں کی تعلیم کے مسائل ہیں، بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، ایسی صورت میں یقیناً اگر عورت قیودات شرعیہ کا لحاظ کر کے گھر سے باہر نکلے تو وہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مبارکہ بھی باہر جا کر کچھ کام کرتی تھیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عذر کے سبب جب کام نہ فرماتے تھے تو آپ اپنی زوجہ کی کمائی پر گزارا کرتے تھے، اور خود یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت شدہ چیز تھی، اس لیے اس میں قباحت نہیں۔ اب وہ قیودات کیا ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ بہن اپنے شوہر کی اجازت سے باہر جائیں، نمبر 2 اس طریقے سے باہر نکلیں کہ پردے کا لحاظ ہو، بے پردگی وغیرہ بالکل نہ ہو، نمبر 3 راستہ پرفتن پرامن ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ عزت کو خطرہ ہو یا اور ہلاکت کا خوف ہو۔ پھر جس جگہ وہ کام کریں وہ مقام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مردوں کے ساتھ عورت کو تنہائی اختیار کرنی پڑ جائے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں جا کر جائز وہ کام کریں، اور مردوں کے اگر بالفرض دوسرے کسی ڈپارٹمنٹ میں مرد ہیں بھی تو ان سے کوئی بیجا ہنسی مذاق وغیرہ بہن نہ کریں، ریزرو رہیں، تو بالکل وہ ڈیوٹی کر سکتی ہیں، شریعت نے اس کی اجازت ان قیودات کے ساتھ مرحمت فرمائی ہے۔ لیکن تمام تفصیل آپ ذہن میں رکھیے، اور پھر اگر کوئی بہن کام کرتی ہیں تو بہرحال اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔
ایک بھائی بہن نے فرمایا کہ تہجد کا وقت فجر سے کتنی دیر پہلے ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ تہجد کا وقت اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد اگر کوئی شخص تھوڑی دیر بھی سو گیا، اب اس کی آنکھ کھلے گی، بس تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اور یہ فجر تک رہتا ہے، یعنی فجر سمجھ لے چند سیکنڈ پہلے تک بھی تہجد کا وقت ہے۔ جب آپ نے عشاء کے فرض پڑھ کے سو کے جاگے، اس کے وقت سے لے کر فجر کے وقت تک پورا یہ درمیانی وقت تہجد کا ہے، جب کبھی آپ ادا کریں۔ ہاں آخری رات میں یعنی رات کے آخری پہر میں اٹھ کے پڑھنا یہ زیادہ افضل اور مستحب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی عشاء کے بعد تھوڑی دیر سویا پھر جاگا، مثلا اس نے ٹائم دیکھا بھی 12-1 بج رہے ہیں اور اس نے اسی وقت تہجد پڑھ لی، تو بالکل اس کی تہجد ہو جائے گی کہ شرط پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کیا اس میں لمبی صورتیں پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ آپ ہر رکعت میں اگر 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں تو بہت بہتر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے پر پورے ایک قرآن کا ثواب ملنا ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا جو تہجد کی ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھے گا تو 2 رکعتیں بھی اگر پڑھے گا تو گویا کہ 2 قرآن پڑھنے کو اس کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ مزید بہن نے کویشچن کیا تھا کہ نماز میں بعض اوقات اچانک برے خیالات آ جاتے ہیں، ان خیالات کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو جب ایک چیز کے سبب کو آپ ختم نہیں کریں گے، اگر وقتی طور پہ آپ نے کسی مصیبت کو ٹال بھی دیا، سبب باقی ہے تو دوبارہ ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھے، ایسے مناظر نہ دیکھے کہ اس میں وہ خراب قسم کے خیالات ذہن میں جم جائیں، اسی طرح ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ رہے کہ جن کی گفتگو اس قسم کی ہو کہ اس قسم کے خراب قسم کے خیالات ان کی گفتگو کی وجہ سے ذہن میں مرتب ہونا شروع ہو جائیں۔ جب تک یہ اسباب ختم نہیں ہوں گے انسان وسوسے سے کیسے بچ سکے گا؟ جیسی نماز پڑھیں گے وہ گفتگو، وہ مناظر متشکل ہو کے آ جائیں گے سامنے، اور پھر انسان بولے یہ وسوسے بہت آتے ہیں، تو وہ سبب ختم کریں۔ پاکیزگی اگر رکھیں، نگاہ میں پاکیزگی ہو، خیالات میں پاکیزگی، گفتگو میں پاکیزگی، اچھے دوست ہوں، پھر وسوسے برے خیالات کے کیسے آ سکیں گے؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، بہرحال اگر بالفرض اچھی ہی صحبت ہے لیکن پھر بھی کوئی برا خیال ذہن میں آ جاتا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی برے منظر دیکھے، بری صحبت ہے، پھر بھی خیالات آ جاتے ہیں، تو بہرحال اس کو دور کرنے کا طریقہ ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو، نماز کی جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنی بائیں جانب لیفٹ سائڈ پر 3 دفعہ تھو 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 کرے، تھوکے نہیں، تھو تھو بس کرے، اور نیت یہ کرے کہ میں شیطان کے منہ پر تھوکتا ہوں، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے نماز کا آغاز کرے۔ پھر نماز میں جہاں جہاں نگاہ کی حفاظت کا حکم ہے، مثلا حالت قیام میں سجدے کی جگہ نگاہ رکھے، رکوع میں پاؤں کی پشت پر، سجدے میں ناک کی نوک پر، جب اتحیات میں بیٹھیں تو گود پر، اور جب سلام پھیریں تو سیدھے کندھے اور الٹے کندھے کو دیکھیں۔ اگر یہاں پہ نگاہ کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ خیالات سے بھی بہت حد تک محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر جو صورتیں آپ باقاعدہ پڑھتی ہیں ان کا ترجمہ یاد کر لیں، جب صورت پڑھیں تو ترجمے پہ بھی غور کرتی جائیں، تو انشاءاللہ یہ بھی وساوس کو دور کرنے میں بہت معاون ہے۔ اور آخری بات یہ کہ خیال چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کا آنا برا نہیں ہے، اس سے نماز کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس سے نماز کوئی ٹوٹ نہیں جاتی ہے۔ ہاں جان بوجھ کے خیال لانا یا آئے ہوئے خیال میں پھر اور ایڈنگ کر کے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دینا، اس سے ضرور ثواب میں کمی ہو سکتی ہے، اس لیے اجتناب کریں، جیسے خیالات اس کو ٹال دیں، جھٹک دیں، سوچیں نہیں اس کے متعلق، اور جو ہم نے امور عرض کیے ان کو اگر آپ اختیار کریں گی تو انشاءاللہ خیالات سے کافی حد تک نجات ملے گی۔ بھائی نے فرمایا کہ کسی نے ان کو کہا ہے کہ جو 3 جمعے لگاتار جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اگر واقعی ایسا ہے تو کیا اگر کوئی 3 جمعے چھوڑ دے گا اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اگر شادی شدہ ہے تو؟ دیکھیں یہ صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 3 جمعے لگاتار جان بوجھ کے چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ تو اب صحابہ کرام میں 2 مذہب تھے، یعنی 2 گروپ تھے۔ بعض صحابہ کرام اس کو اصل پر رکھتے تھے کہ جس نے 3 جمعے چھوڑے وہ کافر ہو گیا، اسے دوبارہ اسلام قبول کرنا پڑے گا، لیکن یہ صحابہ کی تعداد کم ہے۔ جمہور جو اکثر صحابہ ہیں ان کا نظریہ عقیدہ یہی تھا کہ یہاں پر 3 جمعے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے، یعنی چھوڑنے سے کفر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کے قریب ہو گیا لیکن وہ کافر نہیں ہوگا، یا وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے جس نے حلال اور جائز سمجھ کر 3 جمعے چھوڑے وہ تو بلکہ 1 جمعہ بھی چھوڑے تو وہ کافر ہو گیا، یہ کہنا مقصود ہے۔ لہذا علماء احناف اس پر متفق ہیں، ان صحابہ کا مذہب لیتے ہوئے کہ اگر کسی نے 3 جمعے لگاتار جان بوجھ کے چھوڑے، ان جمعوں کا چھوڑنا وہ حرام ہی تصور کرتا تھا، کافر تو نہیں ہوگا لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔
اور یقینی سی بات ہے جب کافر نہیں ہے تو اسے تجدید ایمان تجدید نکاح کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے. ہاں احتیاطاً کرنا چاہے خوف خدا کے باعث کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ تو ویسے بھی انسان کر سکتا ہے. بہن نے فرمایا کہ یہ سید خاندان سے حسن حسینی سید ہیں, کیا یہ بچی کا رشتہ کسی دوسرے خاندان میں کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کاش یہ سب کی سمجھ میں آ جائے کہ جو کفو کا مسئلہ ہے, ہم پلہ ہم نظیر ہونے کا مسئلہ ہے, یہ شریعت نے متعارف ہی اس لیے کرایا تھا کہ بچی اگر از خود ایسے شخص سے نکاح کر لے جو اس کے والدین کے لیے باعث شرم و عار ہو تو والدین اس شرم و عار کو دور کرنے کے لیے اس نکاح کو ختم کروا سکتے ہیں. گویا کہ اصل ہے والدین کے جذبات, ان کی کیفیات اور ان کا شرم و عار محسوس کرنا. بچی کے غلط جگہ پہ نکاح کرنے کی وجہ سے لوگوں کے تانوں کی وجہ سے اذیت محسوس کرنا, اس لیے شریعت نے منع کیا تھا کہ بچی از خود غیر سید میں نکاح نہ کرے, وہ غیر کفو کہلائے گا, ہم نظیر ہم پلہ نہیں ہوگا, تو والدین کو اختیار دیا گیا تھا. لیکن اگر والدین خود اپنی بچی کا نکاح کسی مقام پہ کرنا چاہتے ہیں تو جن کے جذبات و احساسات کا خیال رکھ کر کفو کا مسئلہ بیان کیا گیا, جب وہ خود ہی اپنی بچی کا نکاح غیر سید میں کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بالکل اختیار ہے. اب تو وہ خود اپنے جذبات و احساسات کو دبا کر بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں, تو والدین اگر بچی کی شادی غیر سید سے کرنا چاہیں بالکل ہو جائے گی, اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ کویسچنز رہ گئے, ان کا جواب فی الحال میں نہیں دے سکوں گا. انشاءاللہ جمعرات کے روز پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات 7:30 سے 8:30 دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا, تو اس میں انشاءاللہ جوابات دیں گے. آپ اسے پروگرام کو ضرور ملاحظہ فرمائیں, دوسروں کو بھی ترغیب دیجیے. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو علم کی بہت وسعتیں اور علم کا عظیم ذخیرہ عطا فرمائے اور تا حیات علم دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا